الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری ہیں کنور دلشاد صاحب، وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس سے بھی آگے جائے گا، اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اب آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ اثر پڑے گا اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو مزید آگے نہیں لے کے جائے گا؟ دیکھیے جی، فیصلہ اپنی جگہ، لیکن الیکشن کمیشن کو ڈیلے کرنی نہیں چاہیے نا۔ جنوری تو بعد کی بات ہے، چلے 90 ڈیز بھی چلے گئے، جنوری بھی چلا جائے گا۔ مین ایشو دیکھیں ابھی نیریٹو ایک بن رہا ہے پاکستان میں نا، اچھا کیسز کا بھی ایشو نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کیسز بھی کون سے کیسز ہیں آپ، کیونکہ میاں صاحب کی آمد ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے 21 اکتوبر، تو وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ معیشت جو ہے نا، معیشت کی بحالی میاں صاحب سے ریلیٹڈ ہے، تو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے جلدی، وہ آئیں گے تو کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی دے دے گا، کیونکہ دیکھیں نا مین چیز معیشت ہے نا۔ اس وقت کل آپ نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب نے کہا کہ جی معیشت پہ ہی ہمیں جو ہے آگے الیکشن لڑنا ہے، تو میرے خیال میں یہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی، یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، یہ جو ایکٹ آج پاس ہوا ہے اسی میں بھی جو اپیل کا حق ہے یہ بھی میرے خیال میں آگے نہیں آئے گا، آپ نے خود ہی بتایا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اتنے ماہر قانون دان بیٹھے ہیں تو وہ لازمی اس میں راستہ نکالیں گے، لیکن میری اتنی التجا لازمی ہوگی میاں صاحب کو جب بھی وہ آ جائیں تو کم از کم آپ نے دیکھا ہے نا پاکستان میں بڑا ایشو ہے کہ ہم معیشت بحالی ہوگی کیسے، کہاں سے ہوگی؟ معیشت بحالی ہم لون سے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ریسورسز اپنے ملک کے نہیں بڑھیں گے، اس پہ میاں صاحب کو دھیان دینا چاہیے۔ الیکشن ہوں گے، حکم دیکھتے ہیں، فری الیکشن ہونے چاہیے، کون جیتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے اگینسٹ کتنے ہمارے یہاں مطلب آ جاتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے جب دیکھیں ایگریمنٹ ہوا 2023 میں، تو آپ نے دیکھا کہ بجٹ میں پھر ایم این ایز کے لیے 90 بلین پیسے رکھے گئے اور جاتے جاتے 47 بلین ریلیز کیے گئے۔ دیکھیں آپ آ جائے ورلڈ بینک کے، ورلڈ بینک ماشاءاللہ کتنی ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں وہ فنڈنگ کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو ہم جیسے ممالک جو ترقی یافتہ نہیں ہیں اور وہاں کافی ایسی پروجیکٹ ہوتے ہیں یا کافی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ورلڈ بینک کے پیسے چاہیے، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو پراپر وہ فنڈز بھی ہمیں صحیح یوٹیلائز کرنے چاہیے، ایسے نہ ہو کہ کل وہ ادارے بھی ہم سے خفا ہو جائیں ہمارے اعمالوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں امید ہے ایک سوال حافظ عبداللہ صاحب بڑا اہم ہے، بظاہر آج شہباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن کل مولانا صاحب نے ایک بیان دیا، اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ڈالر اوپر چلا گیا، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، کا اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ اچھا، تو یہ حافظ صاحب ذرا تھوڑا سا ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ آپ اپنی جماعت کے ترجمان بھی ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ہلکا سا ہلکی سی سوئی چبھوئی، اس کے بعد کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی واپسی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو کیا کہنا کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں امید میر صاحب، مولانا صاحب کی بات بالکل واضح ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک معاشی حوالے سے جس دلدل میں پنس چکا ہے، یہ نہ اسحاق ڈار صاحب نکال سکتے ہیں، حالانکہ وہ تجربہ کیا گیا، مولانا صاحب اشارہ کر رہا ہے، لیکن نہ نکال سکے نا۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں، ہم اور پی ایم ایل این والے ہمارے بھائی دوست کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے اس معاشی دلدل سے یہ ملک نکل سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ اس معاشی دلدل سے مولانا صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ صرف میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتی، نہ کر سکتا، نہ پی ایم ایل این تنہا یہ کر سکتی ہے۔ معیشت ایک پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، ایک صوبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری ریاست اور 24 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، تو لہٰذا سب مل کے پاکستان کو اس معاشی بدحالی کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک پارٹی تک محدود رکھنا یا ایک شخص تک محدود رکھنا، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نامناسب ہے، یہ عام فہم نہیں ہے، کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے وہ ایک سینئر لیڈر ہے، وہ ایک بڑی پارٹی کی قائد ہے، ان کی ویژن سے، ان کی سیاست سے، ان کی بصیرت سے ہم سب اور یہ ملک مفید ہو سکتا ہے، مستفید ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ انحصار معیشت کا پی ایم ایل این پر ہے یا انحصار معیشت کی
بحالی کی وہ صرف اور صرف میاں صاحب پر ہے میرے خیال میں. یہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہوں تو بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو وزیر اعظم بناؤ پھر ملک کی معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی آنن فآنن. یہ ایک جامع بیماری ہے. اس جامع بیماری کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس جامع حکمت عملی کے لیے پوری قیادت کی بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹھنے کی اور ذمہ داری بشمول میڈیا کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ اس سینس میں کی، خدا نخواستہ کسی پر تنقید ان کا ارادہ نہیں تھا. جی آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کے ایک اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کی بحالی کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط نہ کیا جائے؟ یہ مشروط کی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، مگر اگر آپ ٹریک ریکڈ دیکھیں 1990s کی لبرلائزیشن دیکھ لیں جس کے نتیجے میں ملک کے خاص سمت میں گیا، یا 2013 کے بعد جو انرجی سیکٹر میں ہوا یا سی پیک کے حوالے سے ہوا یا گیس سیکٹر کے حوالے سے ہوا، اگر وہ تمام تجزیہ کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں، ایک ٹیم ایسی بناتے ہیں جو مشکلات اس وقت درپیش ہوں، چاہے ایٹمی دھماکے والی بات تھی یا لبرلائزیشن 90s کی میں بات کر رہا ہوں، یا اس کے بعد بجلی اور توانائی کا بحران اور انویسٹمنٹس کا بحران، سی پیک کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئیں. تو ایک ٹریک ریکڈ ہے ان کا. اس ٹریک ریکڈ میں ہر ایک پہ ویزیبل ہے کہ وہ اگر 2-4 سال کا ان کو موقع ملتا ہے. ویسے اگر آپ گننا شروع کریں تو 2013 سے لے کے 3.5-4 سال وہ لگا لیں، اور اس سے پہلے بھی وہ 1-2 سال جو آئے ہیں تو اس ٹینیور ان کا کبھی پورا نہیں ہوا. پورا بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی محترمہ بینظیر بھٹو کا ٹینیور پورا ہوا، لیکن آپ گن لیں، نہ ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کا ٹینیور پورا ہوا، اور نہ ہی عمران خان صاحب. جی بالکل. لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں گن لیں تو اور اس تمام عرصے میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب جتنا بھی ان کو موقع ملا اس میں کیا کر پائیں، جس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو ملک کو امید کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیے ایک ٹریک ریکڈ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی راستے پہ چل سکتے ہیں، وہ تمام مسائل جن کا حل کیا پہلے کیونکہ کر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کر دیں گے، آپ کو بتا رہے ہیں اسپیسیفسٹی کے ساتھ کہ کر چکے ہیں، تو امید ہے آپ کو دلا رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب تو سب سے زیادہ اس معاملے میں گریشیس آدمی، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں بھی ساتھ